السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں فش کے شامی کباب۔ آج کل جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور چکن تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لگتا ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی مل گئی ہے، مرغیوں کو پتہ چل گیا ہے۔ خیر، اب یہ ہے کہ اگر مہمان آ گئے ہیں اور دعوت ہے تو دعوت کا مینیو اب شامی کباب کے بغیر تو بالکل آدھا ادھورا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اب چکن سے آپ کو سالن بنا لیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ فش کے شامی کباب بنائیں، کیونکہ 1 kg جو فش ہے اس کے ریٹ میں اور چکن کے ریٹ میں اچھا خاصا ڈفرینس ہے، اور یہ اتنے ٹیسٹی بنیں گے کہ یہ گارنٹی ہے کہ آپ کے گیسٹ آپ ریسیپی پوچھ کے جائیں گے۔ تو ہم نے فش کو خالی ٹماٹر ڈال کے اچھے سے ہم نے اس کو گلا لیا سلو آنچ پہ، پانی شانی نہیں ڈالنا، وہ اپنے پانی میں گلے۔ اور ساتھ ہم نے جو اس کا سیکرٹ ہے وہ یہ کہ جو بچے کھاتے ہیں کرکرے، وہ ہم نے اس میں ڈالنے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جو فش کی ایک سمیل یا تھوڑا ٹیسٹ عجیب سا لگتا ہے وہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل نہیں لگے گا کہ یہ کوئی اس میں فش کی تیز سی سمیل آ رہی ہے یا کچھ ڈفرینٹ سا ٹیسٹ ہے۔ تھوڑا سا پیاز ڈالیں، 2 بوائل آلو آپ نے ڈالنے ہیں میڈیم سائز کے۔ اس کے بعد آپ نے فش میں سے کانٹے علیحدہ کر لیں، کیونکہ آپ نے بڑے کانٹے والی فش لینی ہے نا، اس کو آپ کانٹے علیحدہ کر لیں۔ اور یہ سارا جو مکسچر ہے آپ اس کو گرائنڈ کریں، آپ اسے ہاتھ سے بھی میش کریں گے تو یہ بڑے اچھے سے جو ہے نا سارا بالکل کباب کی شکل کی آپ جو ہے نا ٹکیاں بنا لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ چاپر لیں یا کچھ اس طرح، کیونکہ ساری چیزیں اس میں گلی ہوئی ہیں، آلو بھی، فش بھی، ساری چیزیں نرم ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے شامی کباب کی شکل کے فش کے کباب بنا کے انہیں ہم انڈا لگا کے اسی طرح فرائی کرتے جائیں گے۔ تھوڑے سے تیل پہ آپ اس کو فرائی کر لیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد سائڈ پلٹ لیں۔ بہت زیادہ آپ کو اس میں نہ تو آگ تیز کرنی ہے اور نہ بہت زیادہ آئل لگانا ہے، تھوڑا سا درمیانہ سا آئل آپ نے توے پہ ڈالتے جائیں، اور ہیٹ جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنی ہے آپ نے۔ بہت تیز رکھیں گے تو وہ نا اوپر سے جلتے جائیں گے، اور پھر آپ اسے چائنیز رائس کے ساتھ کھائیں یا اپنے مہمانوں کو سرو کریں، بہت زبردست ڈش بنے گی، یقیناً وہ آپ سے ریسیپی پوچھ کے جائیں گے۔ یہ ہے جی یہاں پر اس کی فائنل لک، فش کے شامی کباب۔ تھینک یو۔